اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 1 کا ہم سبق پڑھیں گے۔ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک ہمارا سبق ہوگا اور رکوع نمبر 1 مکمل پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران مدنیہ، سورۃ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ان میں احکامات ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی احکام ہوں گے اور ان احکام کو سمجھ کے انشاءاللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ آل عمران، عمران کی اولاد، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ تو اس صورت کے مدنی ہونے پر مفسرین کا اتفاق ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی 83 آیتیں وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد کل 60 سواروں پر مشتمل تھا جن میں 14 ان کے معزز افراد شمار ہوتے تھے اور 3 آدمی عاقبہ عبد المسیح دوسرے نمبر پر تھا، السید الہم اور تیسرا تھا ابو الحارثہ۔ ان سب میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ابو حارثہ کو تو مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے لاٹ پادری سمجھا جاتا تھا۔ ان سے دوسری باتوں کے علاوہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فنا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات حی القیوم ہے، یہی ہمیشہ زندہ رہے گی، زندہ ہے بھی اور زندہ رہے گا بھی۔ اس طرح کے دلائل پیش کیے جس پر وہ خاموش ہو گئے، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ بقیہ تفصیل کے لیے ہم انشاءاللہ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو تمام وضاحت ہم آیات کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ رب العالمین ہی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، ہاں وہی زندہ رہنے والا ہے، وہی قائم رہنے والا ہے۔ حروف مقطعات جو ہے ان کی تشریح ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ کی ذات حی القیوم ہے۔ یہ حی القیوم یہ اسماء الحسنی صفات باری تعالیٰ ہے۔ حیات اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ 2 آیتوں میں اسم عظیم ہے جس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو شروع جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 آیتیں ذکر کی گئی ہیں اور تیسری آیت جو ہے وہ کیا ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے، وَأَنَتِ الْوَجْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ اللہ کے اسماء الحسنی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو اس کے ذریعے سے اس کو وسیلہ دیتے ہوئے اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اللہ کی ذات قائم رہنے والی ہے۔ نازل کیا ہے علیک الکتاب، آپ پر کتاب، بالحق حق کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتے اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کیا تورات اور انجیل کو۔ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور بالحق سے اس کے سچا اور منزل من اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں موجود ہیں۔
ایک خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا، بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن مجید نازل کرے گا، اور تورات نازل کیا ہے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو۔ تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس وقت یہ دونوں کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہے۔ یہود و نصارہ نے انہیں بڑی حد تک بدل ڈالا ہے، اور ان میں کچھ تشریحات اپنی طرف سے ملا کر غلط ملت کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں من قبل ہدی للناس، یہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ وانزل الفرقان، اور اتارے ہیں معجزے۔ یہاں پر معجزے سے مراد الفرقان سے مراد قرآن مجید ہے، جس سے تورات انجیل کے صحیح اور غلط اجزاء کے مابین فرق کیا جا سکتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی انتقام لینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی 2 اسماء حسنی آ رہی ہیں کہ ایک عزیز اور ایک ذو انتقام، کہ اللہ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی۔ ہمیشہ ڈرتے رہا کرو کہ اگر کسی پر ہم ظلم کرتے ہیں تو مظلوم کی حمایت اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، چاہے وہ زمین میں ہے چاہے وہ آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو تصویریں بناتا ہے ماں کے رحم کے اندر جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات غالب رہنے والی ہے، اللہ کی ذات ہی حکمت رکھنے والی ہے۔ اس آیت میں پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی ہر بڑی چھوٹی ظاہر پوشیدہ چیز کا علم ہے، حالانکہ وہ عرش معلیٰ پر ہے۔ پھر اس طرف اشارہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بندہ مخلوق ہے، جس طرح دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا غلط عقیدہ تھا۔ کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، یعنی کیف یشاء یعنی مذکر یا مؤنث، اسود یا سرخ، ناقص یا تام، جیسے چاہے وہ انسان کو سعادت مند یا پھر بدبخت، جیسے اللہ چاہے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر سکتا ہے۔ عمر والا اور اس کے رزق کے اندر فراوانی والا، یا رزق میں کمی والا، زیادہ عمر والا، کم عمر والا، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی غالب حکمت والی ذات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 4 چیزیں لکھ دیتا ہے کہ اس انسان کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا، دوسرے نمبر پر اس کی عمر کتنی ہوگی، تیسرے نمبر پر اس کا رزق کتنا ہوگا، چوتھے نمبر پر کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے جب وہ حاملہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر و اذکار کو بہت کثرت سے کرے اور بہت زیادہ دعائیں کرے، تاکہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے کہ اللہ مجھے جو بھی اولاد دینا وہ نیک وقت دینا، نیک نصیبے والی دینا اور نیک اولاد دینا، ہم جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کا سکون بنے۔ آگے اللہ فرمانے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے، وہ اخر متشابہات، دوسری جو ہے وہ متشابہات۔
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجروی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ تلاش کرتے ہیں شبہ والی آیت میں فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وہ ابتغاء تعویل، اس کی تعویل کو جاننے کے لیے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، نہیں کوئی جانتا اس کی تعویل مگر اللہ ہی جانتا ہے، والراسخون فی العلم، علم میں مضبوط لوگ جو ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کر، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے ہی۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا نا، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہیں۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہے اور ان میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اور ان کو ام الکتاب قرار دیا گیا ہے، یعنی اصل اور بنیاد ہے۔ انہی میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے اور انہی میں ہی دین کی بنیادی عقائد، عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے نصائح اور انسانی گمراہی کی نشاندہی بھی انہی آیات میں مذکور ہے، یعنی محکم آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو متشابہ ہوتے ہیں، متشابہات وہ ہیں جن کا مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے یا ان میں تعویل کی گنجائش نکل آتی ہے، جن میں ایسے احکام کا بیان ہے کہ جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا نہ انسان کے لیے ضروری ہے نہ عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے، جیسے کہ حروف مقطعات اور اسی طرح مرنے کے بعد برزخی اور اخروی زندگی کی مختلف کیفیات وغیرہ۔ اسی طرح کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہی اللہ کے ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ بھی متشابہ آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دونوں دائیں ہیں، تو دائیں کیسے ہیں؟ اب اللہ نے فرمایا میں عرش پر مستوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح بیٹھا ہے؟ اللہ نے ہمیں صرف اتنا بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تمہارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی۔ اب ہم اس کی کیفیت کو جانیں، وہ کس طرح بیٹھا ہے، کیسے ہے، تو یہ کیا متشابہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے دو ہاتھ دونوں دائیں ہیں، وہ دائیں کیسے ہیں، یہ کیفیت کو محسوس کرنا، یہ بھی متشابہ ہے۔ ہمارا اتنا ایمان ہے کہ اللہ نے اتنا بتایا، ہمارا اتنے پہ ہی ایمان ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات ان کے معنی اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتائے، تو ہم بھی اس کی تعویل کو نہیں جانتے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہر بات پہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جو بھی اللہ نے کہہ دیا ہم نے اس کو مان لیا، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ مخلص ہوتے ہیں ان کے ساتھ علم و فہم بھی، وہ اس کے ساتھ علم و فہم بھی رکھتے ہیں، وہ تو محکمات کو اصل سمجھتے ہیں اور متشابہات کے منزل من عند اللہ ہونے پر وہ ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات سمجھنے اور متعین کرنے کے در پہ نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جو لوگ اہل زیغ ہیں، تجربے اختیار کرتے، جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہوتا ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی عقلی تعویلات کے چکر میں سرگرداں رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اولو الالباب تک پڑھا اور فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، سو تم ان سے بچو۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ قرآن میں جگڑنا کفر ہے، بس ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے، جو متشابہ ہے اس پر جوں کا توں ایمان رکھا جائے، تفصیلات میں بحث نہ کی جائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کرنا ہدایت دینے کے بعد، وهب لنا من لدنك رحمة، ہمیں عطا کر اپنی طرف سے رحمت، انك انت الوهاب، تیری ذات ہی سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو علم میں راسخ، حضرت حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور فرمایا انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت کی طرف پھیر دے، جسے چاہے گمراہی کی طرف۔ تو یہ دعا کو اپنے زبانی یاد کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کے اندر اسے شامل کر لینا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، تو ہی تو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا اپنی یاد کرنی ہے، اپنی دعاؤں کے اندر اسے شامل کر لینا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو اکٹھا کرنے والا لوگوں کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں کچھ بھی مخالفت نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والی ذات نہیں ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔